سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کر ضرور کریں۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ہر مہینہ اپنی جگہ برکت والا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ باری ہے یا اس میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اپنے بڑوں سے ضرور سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ بچوں کو باہر نہیں جانے دینا، اس مہینے میں گھر میں رکھو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس یا بھاری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر سے ہر قسم کی پریشانی، بیماری اور رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 2 خاص صدقات کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ یہ صدقے آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو ایمان افروز اور دل دہلا دینے والا اسلامی واقعہ سناتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو کیسے ٹھنڈا کرتا ہے۔ دل دہلا دینے والا اسلامی واقعہ۔ تمام پیارے بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری یعنی کہ ساتھیوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک لکڑہارا موجود تھا جو لکڑیاں کاٹ کر اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم اس لکڑہارے کو دیکھ رہے ہو؟ آج جب یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جائے گا تو وہاں ایک زہریلا سانپ اسے ڈس لے گا اور یہ شخص آج شام تک مر جائے گا۔ یہ آئندہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر ساتھیوں کو بڑا افسوس ہوا، یعنی حواریوں یعنی کہ ان کے ساتھیوں کو بڑا افسوس ہوا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی اس لیے سب نے اسے پتھر پر لکیر سمجھا۔ شام ہوئی، سورج ڈھل گیا اور اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہی موجود تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہی لکڑہارا لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا سر پر اٹھائے بالکل صحیح سلامت اور ہنستا مسکراتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے نا، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نبی نے ایک بات کہی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ ساتھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ شخص آج شام تک مر جائے گا، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے نا، یہ بھی آگے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکڑہارے کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، ذرا اپنی یہ لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھو اور اسے کھولو۔ جب لکڑہارے نے وہ گٹھا زمین پر رکھ کر کھولا تو اس کے اندر سے ایک بہت بڑا سیاہ اور زہریلا سانپ نکلا، لیکن سب یہ دیکھ کر دنگ حیران رہ گئے کہ اس سانپ کے منہ میں لوہے کی ایک لگام لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا منہ نہیں کھول پا رہا تھا اور بالکل بے بس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکڑہارے سے پوچھا، اے بندہ خدا، سچ سچ بتا، آج تو نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے؟ آج تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ لکڑہارا ادب سے سر جھکا کر بولا، اے اللہ کے نبی، میں ایک غریب انسان ہوں، روزانہ جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور وہ بیچ کر 2 روٹیاں خریدتا ہوں۔ ایک روٹی خود کھاتا ہوں اور ایک اپنی بوڑھی ماں کو کھلاتا ہوں۔ آج جب میں جنگل میں تھا اور کھانا
کھانے بیٹھا تو ایک مسافر میرے پاس آیا۔ وہ بہت بھوکا تھا، اس کے چہرے سے بے بسی ظاہر ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے اپنی دونوں روٹیاں اٹھائیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس غریب مسافر کو صدقہ کر دی، اور خود آج پورا دن بھوکا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے میرے ساتھیو، دیکھو اس شخص کی موت کا وقت آ چکا تھا اور یہ سانپ اسے ڈسنے ہی والا تھا، لیکن جو روٹی اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس سانپ کے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دو۔ اس کے صدقے نے اس کی بلا کو ٹال دیا اور اس کی عمر دراز کر دی۔ سبحان اللہ۔ سفر کے مہینے کی حقیقت۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو روک دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ ہو یا سال کا کوئی بھی مہینہ، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے یا جب کوئی نیا مہینہ شروع ہو تو صدقہ کثرت سے کیا کرے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان دو خاص صدقات کی جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جنہیں آپ کو اس مہینے میں لازمی کرنا چاہیے۔ پہلا خاص صدقہ۔ 1. بھوکے کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ کسی جاندار کو کھانا کھلایا جائے یا پانی پلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی مسکین کو، غریب کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو۔ کیسے کریں؟ آپ کے گھر کے پاس کوئی غریب، یتیم یا مسکین ہو تو اسے عزت کے ساتھ کھانا کھلا دیں۔ اگر انسان نہ ملے تو اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ گلی کے بے زبان جانوروں کو کھانا ڈال لیں۔ یقین کریں زبان آپ کا دیا ہوا جب بے زبان جانور آپ کا دانہ دیا ہوا چگتا ہے یا پانی پیتا ہے تو عرش الہی سے آپ کے لیے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا خاص صدقہ جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے پوشیدہ صدقہ، یعنی چھپا کر دینا، سیکرٹ چیریٹی۔ دوسرا وہ صدقہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ایسے ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، وہ ہے چھپا کر صدقہ کرنا، یعنی دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کیسے کریں؟ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں یا کسی غریب کے گھر راشن پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم صدقات کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ دوبارہ سے ملوں گی، سانس باقی ملاقات باقی۔